میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، میری کتاب ترجمان حقیقت کلام اعلی حضرت، جو میری کتاب ہے رضا کی زبان تمہارے لیے، اس میں میں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے، ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا، ان کو حضرت مفتی اعظم کہتے تھے۔ اعلی حضرت کے بڑے بیٹے تھے حجت الاسلام حامد رضا، اور یہ دوسرے مصطفیٰ رضا، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ حضرت کہہ کے پکارتے تھے، بڑے عالم، بڑے فاضل، ماشاءاللہ 90 برس سے زیادہ عمر پائی انہوں نے۔ وہ گئے ہوئے دہلی میں ایک عرس شریف میں، وہاں گئے تو وہاں ایک شخص آ گیا۔ وہ اگر کتاب قریب ہو لائیں، میں ابھی اس میں سے آپ کو اس کا نام بھی بتا دوں، اس عالم کا نام۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ جی میں نے آپ سے علم غیب پر مناظرہ کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ یہ بولتا رہتا ہے اسی طرح، ہم نے اس کو 50 مرتبہ جواب دیے، یہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، تو یہ اسی طرح لگا رہتا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، یہ وقت ضائع کرے گا۔ وہ بول رہا تھا بھرے مجمع میں۔ حضرت صاحب نے فرمایا اس کی کسی نے نہیں سنی، چلو آج ہم سن لیتے ہیں۔ اعلی حضرت کے فرزند نے کیا فرمایا؟ ہم سن لیتے ہیں۔ وہ بیٹھ گیا، سنانے لگا، فرمایا بول، کیا بولنا ہے؟ اس نے علم غیب کے حوالے سے جتنی باتیں یاد کی ہوئی تھیں کہ اس آیت سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، اس حدیث سے پتہ چلا حضور کو علم نہیں تھا، وہ جتنی اس نے رٹی ہوئی تھی نا، وہ سنانے لگ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ وقت ضائع کر رہا ہے، ہم ان ساری باتوں کا جواب دے چکے ہیں۔ فرمایا سنانے دو نا اس کو۔ وہ گھنٹہ گزر گیا، 1.25 گھنٹہ گزر گیا، وہ بول رہا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا تو نے بول لیا یا کچھ رہ گیا؟ اس نے فرمایا اگر کچھ رہ گیا ہو، کچھ دلیلیں رہ گئی ہوں تو وہ بھی سنا لے۔ وہ بولنے لگ گیا آگے مزید۔ جب وہ بولتا چلا گیا، فرمایا اب تو نے اپنی باتیں کر لی ہیں، اب میری سن لے۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ وہی دلیلیں دیں گے وہ میں نے 50 دفعہ سنی ہوئی ہیں، وہ آپ رہنے دیں۔ فرمایا میں نے تیری اتنی دیر تک سنی ہے، اب تو میری بھی سن لے۔ میں نے تیری اتنی دیر تک باتیں سنی ہیں تو 5 منٹ میری بھی سن لے۔ کہنے لگا جی آپ وہ وہی بیان کریں گے جو میں سنتا آیا ہوں، میری باتوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ جب اس طرح کی اس نے باتیں کی، حضرت نے اس سے فرمایا یہ بتا جو اپنے معذور بیٹے کو دوسروں کے حوالے کر دے، خود اس کا خیال رکھنے کی بجائے دوسروں کے حوالے کر دے، اور حج بدل کے پیسے لے کے کھا جائے اور حج پر نہ جائے۔ اس نے کہا جی ان باتوں کا اس سے کیا تعلق؟ فرمایا سن تو صحیح۔ حضرت نے فرمایا بیوہ ماں کے حقوق بیٹے پر کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں غیر متعلق سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا اچھا پھر تو جواب نہ دے، میرے چند سوال صرف سن لے۔ اس کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے فرمایا معذور بیٹے کو پالنے کی بجائے اسے بھیک مانگنے کے لیے کیا چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا حج بدل کے اخراجات کسی سے لے کر حج کو نہ جانا؟ ابھی آپ نے اتنی بات کی تھی، اس نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، اس بندے نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا؟ میری وہ باتیں جو کوئی نہیں جانتا آپ نے بتا دی۔ اس نے کہا مسئلہ حل ہو گیا۔ آگے اس کے جملے سنے،
وہ کہنے لگا آج یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا اور نبی مکرم کے پاس علم غیب ہونا چاہیے تھا، ورنہ منافق مسلمانوں کی تنظیم کو تباہ کر دیتے۔ یہ واقعہ میں نے لکھا ہے، یہ کتاب کا صفحہ نمبر 64-65، یہ میری کتاب، اس میں نے یہ واقعہ لکھا۔ بتانا کیا تھا کہ 14ویں صدی میں نبی کے غلاموں کو اللہ دے رہا ہے، نبی کو کتنا دیا ہوگا، اور دلیلیں ہیں۔ تو میں نے کہا نا، جو آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، اسی آیت سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنی ہو، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ بات آپ کو کیوں سنا رہا ہوں کہ ہم نبی کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں، خود سے۔ اب اللہ نے کتنا عطا کیا یہ ناپ سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو کل اور بعض کی بحث میں لگے ہوئے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، قیامت کی وہ ساری خبریں، قیامت کی وہ ساری باتیں، جنت کی وہ ساری باتیں ہم نے نہیں دیکھی، نبی نے بیان کی یا نہیں کی، تو اور کیا ہوتا ہے غیب؟ اور اللہ فرما رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں۔ یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں نا۔ ابو جہل اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا، حضور نے کہا یہ جہالت والا ہے۔ وہ کافر ہو کر یہ مانتا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کو علم غیب ہوتا ہے۔ مٹھی بھر لی اس نے زمین سے، آ گیا نبی کے پاس، جو کچھ مٹھی میں آیا اس نے اس کو چیک بھی نہیں، مٹھی بھر کے نبی کے پاس آ گیا۔ مولانا روم مثنوی میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگا گر رسولی چیست در دستم نہا، اگر آپ رسول ہیں بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب ابو جہل پوچھ رہا ہے عقیدہ کیا ہے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کو غیب کی خبر ہے، کافر ہے۔ اور آج مسلمان کہلانے والا کہے کہ نبی کو خبر نہیں۔ تو یہ سارا قرآن جو خبروں سے بھرا ہوا کس نے دیا ہے؟ کہاں سے ملا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا تو نے سوال کیا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تو نے ایک بات پوچھی ہے، میں دو کر کے دکھاؤں گا، میں بتاؤں گا تیری مٹھی میں کیا ہے، اور جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے گی میں کون ہوں۔ اس نے کہا ایسا ہوگا؟ فرمایا ایسا ہوگا لیکن تو پھر بھی نہیں مانے گا، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ تو پھر بھی۔ اس نے کہا اچھا بتائیے۔ حضور نے فرمایا ہاتھ کھول کے دیکھ لے، تیری مٹھی میں 6 کنکر ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں، اور وہ بھی 6 ہیں۔ حالانکہ اس نے مٹھی بھری تھی، گنے بھی نہیں، اس نے مٹھی کھول کے دیکھا تو 6 دانے۔ فرمایا کان کے قریب لے جا، وہ کان کے قریب لے گیا، 6 کے 6 کنکروں نے کلمہ پڑھ دیا۔ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، پتھر بے زبان ہیں یا نہیں؟ کلمہ پڑھا یا نہیں؟ پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا، ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا، پتھروں میں درختوں میں بھی آپ ہی کا چرچا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لے، اس نے جب کلمہ سنا انہوں نے پتھر پھینک دیے۔ کافر تھا مگر جانتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر۔ مصباح اللغات ڈکشنری کا نام ہے، لغت کا نام ہے، عربی سے اردو۔ لکھنے والے چھاپنے والے بھی وہ لوگ مفتیان شرک جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں نا، علماء دیوبند کی تیار کی ہوئی بازار میں ملتی ہے، اس میں النبی المخبر عن الغیب، لفظ نبی کے سامنے ترجمہ کیا لکھا ہے؟ جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی، تو نبی کے تو معنی ہی غیب کی خبر دینے والا۔
تو لفظ نبی بولتے ہو اور پھر کہتے ہو علم نہیں ہے، تو تم نے پھر نبی مانا ہی نہیں۔ نبی کہتے ہی غیب کی خبر دینے والے کو۔ تو اللہ کی عطا سے اللہ والے جانتے۔ اچھا، قرآن میں حضرت عیسیٰ کا بیان آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میرے پاس آؤ گے نا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا دبا کے آئے ہو۔ تم نے خزانے کہاں دبائے ہوئے، کیا کھایا ہے، آؤ میں بتاؤں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو علم دینے والا کون؟ آپ نے گھر میں کیا کھایا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بتا دوں گا۔ کہاں خزانہ چھپائے، کیا کچھ چھپایا، مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔ تو اب حضرت عیسیٰ کا یہ بیان، وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا، اور یہ کہیں گے جی اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اگر کہے تو وہ شرک، یہ وہ فوراً فتوے لگاتے ہو۔ وہی قرآن بتا رہا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی جانتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خود سے جانتے ہیں، خود سے جاننا، خود سے ماننا کہ کمال ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، موقف ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، جس کسی میں جو کمال ہے رب کا دیا ہوا، رب کا۔ اب بات آتی ہے، میں آپ کہیں گے جی پرانی باتیں، میں اپنے پیر و مرشد کی بات آپ کو سنا دوں جن سے میں بیعت ہوں۔ حضرت سیدنا گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والے رحمت اللہ علیہ، اکاڑا میں حضرت کا، اب تو شہر بن گیا، پہلے شہر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے بچشم خود سنی سنائی نہیں، اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں، میں اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ اونچی، میں اکاڑا میں اپنے دادا جان کے گھر سے نکلا ہوں، حضرت کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، حضرت کے پاس جا رہا ہوں۔ جو کچھ میرے دل میں نیت ارادہ، جب وہاں پہنچا ہوں حضرت نے ایک ایک بات بتا دی کہ یہ سوچتا ہوا آیا ہے، یہ کہتا ہوا آیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ میں نے کتنے واقعات آپ کو سنائے، یہ واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا۔ ساہیوال کا، اب پرانا نام اس کا منڈگمری، ساہیوال اب اس کا پورا شہر، اکاڑا سے 25 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ بات ہے آج سے 70 سال پرانی۔ لازمی بات ہے کہ اس وقت جو حالات تھے، آج جس طرح ہیں آپ نے دیکھا ترقی، اس وقت گاڑیاں، کاریں چند لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، اس طرح عام نہیں تھی کہ ہر شخص کے پاس کار۔ اکاڑا میں ایک شخص تاجر کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے ساہیوال کے منڈکمری کے رہنے والے ایک شخص کو جو ڈاکو تھا، اس کو پیسے دیے کہ تو نے یہاں آنا ہے، ان کی لڑکی کو ایک رات کے لیے غائب کرنا ہے۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میرا جس سے دشمنی ہو گئی ہے تاجر سے، اس کی بے عزتی ہو جائے، لڑکی ایک دن کے لیے گھر سے غائب ہو جائے گی، اس کی ناک کٹ جائے گی، عزت نہیں رہے گی، پھر اس لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرے گا، ساری عمر برائی کا اس پہ ٹھپا لگ جائے گا، جس طرح لوگوں کی سوچ۔ اس نے اس ڈاکو کو پیسے دیے کہ آنا ہے تو نے، اور بیٹی ان کی غائب کرنی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی زیور ملتا ہے وہ تیرا، پیسے الگ میں دے رہا ہوں، تو نے بس اتنا کام کرنا ہے، لڑکی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی، صرف غائب کرنا ہے۔ اس نے پیسے لے لیے، وہ عصر کے وقت وہاں سے چلا، مغرب کے ٹائم کے قریب اکاڑا پہنچ گیا۔ اب روشنی ہے تھوڑی سی، اس نے کہا اندھیرا ہو جائے نہیں تو لوگ ہمیں پہچان نہ لیں، کہیں تو کہیں چلے کھانا کھا لیں۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا یہاں تھوڑے ہی فاصلے پہ 2 میل 3 میل کے فاصلے پہ آستانہ ہے، وہاں لنگر چلتا ہے۔ اس نے کہا چلو وہاں چل کے لنگر کھاتے ہیں۔ حضرت صاحب کا طریقہ لوگوں کو بٹھا کے برتن میں جو بھی لنگر ہوتا تھا سنت کے مطابق بٹھانا اور ان کو تاکید کرنا، بسم اللہ پڑھ کے کہو، سیدھے ہاتھ سے کہو۔ آپ نگرانی بھی کرتے تھے کہ کوئی کھانا کم نہ دے، ان کو کھانا پورا ملے۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کے آگے بھی برتن رکھ دیا، کھانا رکھ دیا۔ حضرت صاحب
اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا ہے. حضرت نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لانگری جو کھلانے والا تھا اس کو فرمایا اس کے برتن میں زیادہ ڈال دے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے، اس نے بڑی محنت کرنی ہے. ہاتھ رکھا، یہ فرمایا، اور حضرت آگے چلے گئے. اس کے آنسو شروع ہو گئے، کھانا پینا بھول گیا، وہ رو رہا ہے. ساتھی حیران، انہوں نے تو صرف ہاتھ رکھ کے اتنا کہا، اس کو کیا ہو گیا؟ وہ کھانا سمٹ گیا، لوگ کھا کے اٹھ گئے، وہ بیٹھا رو رہا ہے، وہیں بیٹھا رو رہا ہے. وہ ساتھی کہہ رہا ہے چل وقت ہو گیا ہے کام کا، وہ بیٹھا ہوا وہیں پہ. رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، فجر ہو گئی، اگلا دن گزر گیا، رات آ گئی، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آ گیا، وہ وہیں بیٹھا رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے. کپڑے اس کے خراب ہو رہے ہیں، وہ رو رہا ہے. صفائی ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت نے اپنا کام کر دیا تھا، صفائی ہو گئی. وہ جا رہا، میرے حضرت مجھے معاف کر دے، میرے حضرت مجھے. فرمایا اس کو نہلاؤ دھلاؤ. وہ ایسی صفائی ہوئی، میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. پوری داڑھی رکھ لی، 5 وقت کا نمازی، وہ اتنا نیک ولی بن گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب حضرت کو کس نے بتایا تھا یہ کس نیت سے آیا تھا؟ اس نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ہاتھ رکھ کے اس کی صفائی کر دی، ارادہ بھی بدل دیا اس کو نیک. تو اللہ والے اللہ کی عطا سے وہ خبریں اس زمانے میں ریڈیو میں گھنٹے بعد آتی تھیں، حضرت ہمیں پہلے بتا دیتے تھے. دوسرے ملک کی خبر، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا. اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے دیکھا سنا. تو اب لوگ کہیں نبی کو نہیں علم، تو پھر میں کہوں گا وہ نبی کو نبی مانتے نہیں. حقیقی طور پر، ذاتی طور پر علم غیب جاننے والا کون ہے؟ کہیے گا محبت سے. اچھا اب دھیان سے ایک بات سنیے گا. عالم الغیب والشہادہ، غیب چھپی ہوئی چیز، شہادہ کھلی ہوئی چیز. تو کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا بھی کون ہے؟ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں صرف غیب کا جاننے والا؟ ہر کھلی چھپی چیز کا جاننے والا کون ہے؟ تو پھر کھلی چیز کا جاننے والا بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر میں بات کروں تو اس طرح بھی کروں. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ علم رکھتے. ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں. اب اللہ نے کتنا عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی پوری کتابیں اس پر جو ہیں وہ پڑھو. ہمت ہے اور اس کو پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، پڑھو تو پتہ چلے کہ تم کتنا جانتے ہو. ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا؟ اور کون سا غیب چھپ سکتا ہے جب خدا ہی نہیں چھپا آپ سے؟ تو اللہ تعالی عطا کرنے والا. ہم نبی کے لیے، ولی کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا کمال مانتے ہیں، نبی ولی کا ذاتی کمال نہیں.